رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ نور علم کی جانب۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں طویل عرصہ گزارا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے تعلق کو ایک مقام پر کچھ اس طرح بیان فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو دل کرتا ہے کہ کہہ دیا جائے، اپنی تو عمر بھر یہ صدا ہے علی علی، یہ رب کبریا کی عطا ہے علی علی، جس نے علی کو دل سے راہبر بنا لیا اس پر تو رحمتوں کی گھٹا ہے علی علی۔ ناظرین، آج اسی عظیم ہستی کی شہادت کا دن ہے۔ ہم اپنے علماء کرام سے ان کی شخصیت کے حوالے سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹیز ہیں، آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آف کورس حافظ احمد رضا قادری تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری نے۔ آپ ایک رناؤنڈ اسکالر ہیں، اور آج ہم نے اسپیشلی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہمارے سے گفتگو کریں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ویورز، ایک ایسی پرسنالٹی جو خود بھی ایک بہترین ہوسٹ ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور ہمارے ٹرانسمیشن کے کانٹینٹ رائٹر ہیں، اور ادروائز بھی بہت سی ٹرانسمیشنز پہ کا کانٹینٹ جو ہے یہ پرووائڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر علی وقار قادری ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ تو ڈاکٹر صاحب، شہادت حضرت علی علیہ السلام کی بات ہم کریں گے ضرور، لیکن ذرا آگے بڑھ کے میرے خیال سے سب سے پہلے آپ کی شخصیت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا آپ نے کہہ دیا ہے۔ مولا علی کی شخصیت اور ہم عاجزوں سے بات چیت تو یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سامعین کو چند ایک ایسے جملے ہدیہ کروں جو مولا علی کی شخصیت کا احاطہ کرنے میں کسی حد تک ہم کامیاب ہوں۔ ایک بڑا معروف شعر ہے مولا کائنات کے حوالے سے کہ کسے را میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ کسی کو یہ دنیا میں سعادت میسر نہیں آئی کہ وہ آیا بھی اللہ کے گھر میں ہو اور گیا بھی اللہ کے گھر سے ہو۔ تو گویا مولا علی وہ ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر سے جاتے ہیں، اور اس کا دوران جتنی لائف گزارتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کے گزارتے ہیں۔ یہ ہے علی کی حیات، جو اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ جس پر اللہ کو بھی فخر ہے۔ اب ہم آتے ہیں، چونکہ سب سے پہلے ترتیب میں قرآن مجید ہے، تو ہم قرآن مجید سے حضرت مولا کائنات کی سیرت کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت تطہیر ہمارے سامنے آتی ہے، میں کوشش کروں گا جلدی سے بڑھتا جاؤں۔ آیت تطہیر آتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، وَیُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہے آپ کی اہل بیت؟ حضور فرماتے ہیں وہ میری اہل بیت جس کو اللہ ناپاکی سے رجس سے پاک کرنا چاہتا ہے، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ بناہما، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیہ مودت کی طرف۔ حضور نے فرمایا قرآن مجید میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اپنے اس اجر رسالت کے عوض کچھ نہیں چاہتا، اللہ یہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، صحیح مسلم کی حدیث۔ میں تمہیں صرف تم سے اجر رسالت کے عوض یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے مودت رکھنا۔ مودت کیا ہوتا ہے سمیع بھائی؟ مودت ہوتا ہے جب محبت میں ادب، تعظیم اور لحاظ شامل ہو جائے تو وہ مودت بن جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کی خدمت میں صحابی حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ من قرابت کا، وہ آپ کی قرابت کون ہے؟ واجبت علینا مودتہم، جن کی مودت ہم پر اللہ نے واجب کر دیا اس آیت میں۔ اللہ نے کہا نا وہ کون ہے؟ فرمایا علی و فاطمہ و بناہما، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیہ مباہلہ کی طرف۔ قرآن کہتا ہے فقل تعالوا ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم، صحیح مسلم کی حدیث۔ پوچھا گیا کہ جب وہ
نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہو رہا تھا، ان سے بات چیت، تو ان کو اللہ کے رسول نے دلائل پیش کیے توحید کے، جب وہ نہیں مانے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اب پھر ایسے ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے۔ تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ بیٹوں کے عوض حسن اور حسین آئے، تو حسن اور حسین حدیث کی روح سے اور تاریخ کی روح سے علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، قرآن کی نص سے مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ اب نہ انا کہا نا، براہ راست جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد نساء انا کے ضمن میں لے کر آئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ اس کے بعد سمیع بھائی توجہ اس بات پر چاہیے کہ حضرت علی کو کس ضمن میں لے کر آئے؟ انفسنا، میں اپنی جان کو لاتا ہوں، تم اپنی جان کو لاؤ۔ تو اپنی جان کے ضمن میں رسول اللہ نے اپنے آپ کو اور مولا علی کو پیش کیا، صحیح مسلم کے بعد۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیہ درود کے اندر۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں، سمجھا دیجئے درود کیسے پڑھیں۔ صحیح بخاری، حضور نے فرمایا درود ایسے پڑھو کہ تم پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا۔ مجھ پر درود ایسے پڑھو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود ہو، اور آپ کی آل پر، فاطمہ پر درود ہو، حسن پر درود ہو، حسین پر درود ہو، اور علی پر درود ہو۔ گویا کہ اس اگر میں ترجمہ کروں تو اللہم صلی علی محمد وَاللہم صلی علی علی وَاللہم صلی علی فاطمہ وَاللہم صلی علی حسن وَاللہم صلی علی حسین۔ یہ اس کو میں نے انٹرپریٹ کر دیا عربی میں۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں آیہ علم پر، آخری آیہ تعریف۔ ویسے تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ آیہ علم، قرآن کہتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ بے شک رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ بتائیے جاننے والا کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا حدیث صحیح، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، سب سے بڑا تو میں جاننے والا ہوں، اب میرے علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ فمن یات العلم فمن اراد المدینہ فلیات الباب، اب جو اس علم کے شہر سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علی کے دروازے پہ آ جائے۔ اب مجھے بتائیے کائنات کا کون سا مسلمان ہے جس کو علم مصطفیٰ کا فیض اور علم مصطفیٰ کا خیرات نہیں چاہیے؟ تو جس کو چاہیے حضور نے فرما دیا وہ علی کے دروازے پہ آئے گا، اور دروازہ پھلانگ کے جو جاتا ہے وہ چور ڈاکو ہوتا ہے، مہذب بندہ ہمیشہ دروازے کے ذریعے جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں، اور یہ سب صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہیں جس میں مولا علی کی اہل بیت اطہار کی ایک سیرت کا مختصر خاکہ ہمارے سامنے۔ ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی خوبصورت آغاز ڈاکٹر علی وقار صاحب نے فرمایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات شیر خدا تاجدار حل عطا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب کرم اللہ وجہ الکریم کا بچپن یا آپ کی ابتدائی زندگی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کا بچپن سمجھنا ہے کہ اس خاندان کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان کا شجرہ کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے۔ جو آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ من کن تو مولا فہاد علی جن مولا، اسی طرح رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ لحمہ لحمی دمہ دمی جسمہ جسمی، کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا نفس میرا نفس ہے۔ تو جس آیت مبارکہ کی طرف قبلہ نے اشارہ کیا کہ انفسنا و انفسکم، کہ اس آیت مبارکہ کے اس لفظ میں اللہ کریم نے مولا کائنات شیر خدا کو نفس محمد قرار دیا ہے۔ رسول اکرم نے اپنی حدیث سے اس کی تائید اور تصدیق بھی فرما دی ہے، کیونکہ قرآن پاک کو صاحب قرآن سے بہتر کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ بچپن سمجھنا ہے، رسول اکرم جب جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ کا تولد ہوتا ہے، آپ رونق افروز ہوتے ہیں اس کائنات میں، تو آپ کی آمد سے پہلے آپ کے والد گرامی، سمیع بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ کا انتخاب بھی ہے، اللہ کا انتظام بھی ہے، اللہ کا نظام بھی ہے کہ جب آقا تشریف لاتے ہیں تو آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ پہلی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو آپ کے دادا حضور آپ کو پالتے ہیں 8 سال، پھر آپ کی والدہ بھی 6 سال تک، 8 سال تک آپ کے دادا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو آپ نے آپ کے چچا جناب ابو طالب کو بلایا، مولا کائنات شیر خدا کے والد گرامی کو بلایا، علی بن ابی طالب اسی نسبت سے ہے، اور بلا کے کہا کہ میں یہ ہیرا، یہ گوہر تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے میری اولاد میں سے تم ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ اس کے لیے سارے سیرت نگاروں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ رسول اکرم کے اور بھی تو اتنے چچا موجود تھے، صرف ابو طالب کو کیوں دیا؟ وہ اس لیے کہ جناب عبداللہ رسول اکرم کے والد گرامی اور مولا کائنات کے والد گرامی جناب ابو طالب، یہ دونوں سگے بھائی تھے، ماں سے بھی اور باپ سے بھی،
اور جناب ابو طالب نے ساری زندگی رسول اکرم کے مشن پہ پہرا دے کے سگے ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے کہ سگے ایسے ہوا کرتے ہیں. انہوں نے خدمت کی ہے, رسول اکرم کو 42 سال اپنے پاس رکھا ہے. اور صرف ایک جملہ عرض کر کے میں بات آگے بڑھاؤں گا کہ سارے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب رسول اکرم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ رسول اکرم ان کے پہلو کے بغیر سویا بھی نہیں کرتے تھے. ان کا پہلو ہوتا تو آرام کرتے, ان کے بستر پہ ان کے دسترخوان پہ آپ کھانا کھایا کرتے تھے, اور جب تک رسول اکرم تشریف نہ لے آتے آپ اپنی اولاد کو بھی کھانا کھانے کی اجازت نہ دیتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا جب اپنی زندگی کا ایام آگے بڑھے, 30 سال گزرے اور کعبہ میں ولادت مولا کائنات شیر خدا ہوتی ہے. آپ مولود کعبہ میں تشریف لاتے ہیں, لیکن محبت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس ہستی کو خود بنا کے بھیجا ہے. آپ نے انٹرو میں کہا کہ انہوں نے بڑا وقت اپنی زندگی کا رسول اکرم کے ساتھ گزارا ہے, لیکن اب میرا دل کرتا ہے کہ یہ جملہ میں عرض کروں. آپ نے تو شاید عالم اجسام کے لیے کہا ہے, عالم کائنات کے لیے کہا ہے. مولا کائنات شیر خدا تو اپنے آقا کے ساتھ عالم ارواح میں بھی جمع تھے, اسی لیے تو آقا نے کہا کہ لحم لحمی جسم جسمی, تو وہاں وقت گزارا. کعبہ میں پیدا ہوئے, لیکن کعبے میں پیدا ہو کے سب سے پہلے کعبہ نہیں دیکھا, کعبے کا کعبہ دیکھا ہے. اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے, رسول اکرم کا چہرہ دیکھا ہے. اور حافظ صاحب گزارش یہ ہے کہ مولا کائنات نے کلمہ زبان سے تو اس وقت پڑھا جب عمر 10 سال ہو گئی تھی, لیکن جب رسول اکرم کا چہرہ دیکھا تو ایسے لگتا ہے نگاہوں سے کلمہ اسی وقت پڑھ لیا تھا, اور مسلم اول اور مومن اول ہونے کا اعزاز اسی وقت پایا. اور ان کا نام علی بھی رسول اکرم نے تجوید فرمایا ہے. علی کا مطلب ہی بلند ہوتا ہے. اب یہ نام تو وہی رکھ سکتا ہے جو علی سے بھی علی ہوگا, جو علی سے بھی اعلیٰ ہوگا, جو علی سے بھی افضل ہوگا. تو رسول اکرم نے انہیں یہ نام عطا فرمایا. اور یہ سارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 4 نام ایسے ہیں جو نام تجویز کرنے سے پہلے کائنات کی جو انسانی معلوم تاریخ ہے کہیں نظر نہیں آتے. رسول اکرم سے پہلے محمد کسی کا نام نہیں تھا, علی سے پہلے علی کسی کا نام نہیں تھا, حسن سے پہلے حسن کسی کا نہیں تھا, حسین سے پہلے حسین کسی کا نہیں تھا. اور یہ اللہ نے اپنے عرش کے پردوں میں چھپا کے رکھے تھے, اور مولا علی کو یہ نام عطا فرمایا گیا. اور پھر رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا نے علی کو اپنی گود میں رکھا, علی کو خود پالا ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ شاید حضرت ابو طالب کیونکہ کثیر العیال تھے, اور کثیر العیال ہونے کی وجہ سے رسول اکرم انہیں اپنے گھر لے آئے. لیکن میرا دل یہ کہتا ہے, قرآن کا اصول یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے. ابو طالب نے رسول اکرم کو پال کے احسان کیا, رسول اکرم نے دنیا میں علی کو پال کے ابو طالب کا وہ احسان اتار دیا. تو رسول اکرم سے بہتر احسان کا بدلہ اتارنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور دعوت ذوالعشیرہ میں آپ کی محبت ہو یا آپ وہ ہستی ہیں. آخری جملہ میرا یہ کہ رسول اکرم علیہ تحیۃ والسلام جس دن بعثت کا اعلان فرمایا, اس سے اگلے دن رسول اکرم کی ابتدا میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ہستی کا نام بھی مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ ہم بریک کے بعد جاری رکھیں گے. ابھی ہم وقفے پہ جا رہے ہیں, لیکن وقفے سے واپس آئیں گے ہمارے پیارے بھائی نعمان افضل نوری صاحب سے کلام سنتے ہوئے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. اور عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت,
मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की पर्दा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की पर्दा परवरी है, कोई सलीका है आरज़ू का, और अमल की मेरे असास क्या है, बजुस नदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। और बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। इस फरमान के हवाले से आप हमें क्या गाइड करेंगे? जी, इस फरमान की बड़ी अहमियत है। इस्लाम और दीन और अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे कि एक मुहज़्ज़म मुआशरा तश्कील दें। मुहज़्ज़म मुआशरे की तश्कील दो चीज़ों से वाबस्ता है, एक शऊर और दूसरी दानिश। और शऊर और दानिश इल्म और हिकमत के बग़ैर आ नहीं सकती। और अल्लाह की शान देखिए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा भी अली को कहा और हिकमत का दरवाज़ा भी अली को कहा। दो अलग अलग हदीस हैं। फरमाया कि अना, इमाम हाकिम ने बयान की, इमाम तिरमिज़ी ने, अना मदीनतुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और मेरी उस हिकमत का दरवाज़ा अली है। यानी मेरी हिकमत जो बाहर आती है और पूरे जहान में बटती है, वो जिस दरवाज़े से निकलती है वो दरवाज़ा अली है। और मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यानी अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर, दुनिया का कौन सा इंसान और कौन सा मुसलमान है जिसको रसूलुल्लाह की हिकमत और रसूलुल्लाह की दानिश की एहतियाज नहीं है? तो जिसको एहतियाज है उसके लिए रसूल ने फरमाया कि वो हज़रत अली के दरवाज़े पे आए। ये एक बड़ा तवील चैप्टर है। देखिए, मुझे एक बात करने दीजिए। देखिए, बंदा मोमिन होने के लिए 3 दरवाज़ों से गुज़रना ज़रूरी है। दरवाज़े का चूँकि ज़िक्र आया, 3 दरवाज़ों से गुज़रते हैं आप तो आप मोमिन कंसीडर होते हैं। पहला दरवाज़ा ये है तौहीद, कि आप मुशरिक ना हों, आप मवाहिद हों, एक अल्लाह को मानने वाले हों, आप मुशरिक ना हों। तो शिरक का रद्द होता है अल्लाह की। अल्लाह एक वाहिद है, वो कहार है, वो जब्बार है, वो रहीम है, वो अकेला मुश्किल कुशा हाजत रवा है। उसके अलावा हकीकी मानों में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। अल्लाह मालिक। बिल्कुल सही। सबसे पहले आप तौहीद के दरवाजे से गुजरेंगे।
اس کے بعد آپ دوسرا دروازہ جس سے گزریں گے وہ ہوگا توحید، تو پھر یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں، پھر آپ گزریں گے ایمان، کفر کے دروازے کو توڑیں گے، اور کفر کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں گے اور آپ کی ختم نبوت کا اور قرآن کا اقرار کریں گے۔ یہ دو اقرار ہو گئے تو عام معنی میں بندہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن ایک باطنی خرابی اب بھی موجود ہے، وہ منافق ہو سکتا ہے۔ یہ خود عہد رسول میں تھے جو اللہ کو بھی مانتے تھے، رسول کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نحن نعرف المنافقین ببغض علی، ہم اپنے دور میں، صحابہ کے دور میں حضرت علی کے بغض سے منافقوں کو پہچانتے تھے۔ کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہوتا اپنے گھر کھانے پہ بلاتے اور باتوں میں حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے اور چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیتے کہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ تو تیسرا دروازہ جو آپ کو شرک اور کفر کے بعد گزرنا ہے وہ نفاق کا ہے۔ تو ادھر اللہ کا غیر مشروط محبت چاہیے، کفر کے لیے رسول کی غیر مشروط محبت چاہیے، اور نفاق کی نفی کے لیے علی کی غیر مشروط محبت چاہیے۔ گویا کہ مسلم بخاری میں ہے، حضرت علی خود راوی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، رسول نبی الامی نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکے گا۔ یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور پھر اللہ رسول نے کیا کچھ نہیں چھوڑا۔ حضور نے فرمایا جس نے علی سے صلح کی اس نے ہم سے صلح کی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے حسن سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے حسن سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ گویا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض۔ حسن اور محمد اور رسول اللہ کا بغض الگ نہیں ہے، یہ ہمارے سامعین سن لیں، علی حسن اور حسین کا بغض ہی محمد اور رسول اللہ کا بغض ہے۔ ناسبیت اہل بیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ناسبیت حقیقی طور پہ رسول اللہ کے خلاف ہے۔ جب رسول اللہ اقتدار میں آ گئے تو ناسبیت کو چور دروازہ چاہیے تھا، تو وہ چور دروازہ اہل بیت بن گئے، اہل بیت کے خلاف ہو۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور نے فرمایا جس طرح میں نے وحی کے نزول پر جہاد کیا، اس کی تعویل پر ایک شخص جہاد کرے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر سیدنا عمر نے عرض کی کیا میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ خاصف النال، اس وقت حضور کا نالین مبارک ٹوٹا تھا، حضرت علی وہ جوتا جوڑ رہے تھے، فرمایا وہ شخص جہاد کرے گا جو میرا جوتا بیٹھ کے جوڑ رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، مروی حدیث مسلم کی حدیث، حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا من منعک ان تسب ابا تراب، کیا چیز ہے جو تجھے منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کو برا بھلا کہے؟ انہوں نے کہا 3 ایسی باتیں ہیں جو ابو تراب کو میسر ہیں، مجھے ان میں سے ایک بھی میسر آئے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ فرمایا پہلی یہ کہ جب حضور حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے چند غزوات میں، تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور خواتین کے بعد؟ حضور نے فرمایا علی یہ بات نہیں ہے، تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے پاس تھی، تو میرا وسیع ہے میرے بعد۔ ایک یہ بات۔ دوسری فرمایا جب آئے مباہلہ نازل ہوئی تو حضرت علی کو لے کر گئے اور انفسنا کے کھاتے میں رکھا۔ اور تیسری فرمایا اسی طرح ایک تیسری فضیلت تو، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ تیسری فضیلت فتح خیبر والی، کہ حضور نے اعلان فرمایا جب خیبر کئی دن گزر گئے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور نے اعلان فرمایا کہ کل یہ علم میں اس کے ہاتھ میں دوں گا، رسول کی زبان ہے، وما ینطق عن الہوا کی زبان ہے، ان هو الا وحی یوحی کی زبان ہے، کہ کل یہ علم اس کو ملے گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ ٹھپا لگ گیا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی، مسلم کی حدیث پاک ہے، کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی، لیکن جب رسول نے یہ فرمایا کہ کل جس کو ملے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فرماتے ہیں پہلی دفعہ میں ساری رات جاگا کہ کاش یہ علم صبح مجھے مل جائے، اتنی بڑی سعادت تھی۔ صبح ہی تو حضور نے فرمایا آئین العلی، علی کہاں پر ہے؟ بتایا گیا جی ان کی تو آنکھوں میں درد ہے، فرمایا بلاؤ، لعاب لگایا اور علم دیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ تو علی تو وہ ہیں کہ مولا وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی سے یہ کائنات محبت اور عشق شروع ہوتی ہے، اور حضرت علی سے کائنات محبت اور عشق ختم ہوتی ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی نے صحیح معنوں میں دنیا کو، دنیا کی دولت کو پاؤں کے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے تو وہ علی تھے یا علی کے بیٹے تھے۔ کیا بات ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ جی اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے علم کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے جب علم تخلیق فرمایا، علم کو پیدا فرمایا تو اس کے 10 حصے بنائے،
उन 10 हिस्सों में से 9 हिस्से मेरे अली को अता फरमाए हैं, बाकी एक हिस्सा सारी कायनात को अता फरमाया। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि 9 के 9 तो सिर्फ अली को अता फरमाए, वो किसी और को अता नहीं फरमाया। जो एक सारी कायनात को अता फरमाया उसमें से भी अली का हिस्सा रखा है। इसका मतलब है कि अली को 10 के 10 हिस्से अता फरमाए। इसीलिए तो मौला कायनात शेर खुदा जब कूफे के मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे तो कायनात में ये वाहिद हस्ती है मेरे रसूल के बाद, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जिन्होंने ऐलान किया कि सलूनी अम्मा तुम, कायनात का कोई भी इल्म मुझसे पूछना चाहते हो, कोई भी मसला पूछना चाहते हो ज़ाहिर और बातिन का, मैं तुम्हें उसका जवाब अता फरमाऊँगा। जिस तरह किबला ने इरशाद फरमाया कि ये हदीस मुबारक है, नबी अकरम ने इरशाद फरमाया ये मेरे शहर का दरवाज़ा है और जिसने इल्म लेना है या हिकमत लेनी है उसे इस दरवाजे पे आना पड़ेगा, फल याते बेहाज़ल बाब, इस दरवाजे पे आना पड़ेगा। तो अब दो तरह के इल्म होते हैं, एक इल्म ज़ाहिर है, एक इल्म बातिन है, और इल्म बातिन को हम तसव्वुफ़ से ताबीर करते हैं। और तसव्वुफ़ के जितने सलासिल हैं हमारे यहाँ बर्र सग़ीर में, वो चिश्तिया हो, कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया के अलावा बाकी जितने भी सलासिल हैं वो बराह रास्त उनका फ़ैज़ान मौला कायनात शेर खुदा के दरवाज़े से मिलता है। और एक रिवायत के मुताबिक सिलसिला नक्शबंदिया का फ़ैज़ान भी मौला कायनात के दरवाज़े से मिलता है। तो इल्म बातिन हासिल करना है फिर भी वहाँ जाना होगा, इल्म ज़ाहिर हासिल करना फिर भी वहीं जाना होगा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जिन्हें तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है और कुरान के सबसे पहले मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं कि एक दिन मैं मौला कायनात के घर हाजिर हुआ, सारी रात मैंने वहाँ गुजारी, तो आपने ख़ुद मुझे इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने कुरान के सारे उलूम सूरह फातिहा में जमा फरमा दिए हैं और सूरह फातिहा के सारे उलूम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जमा फरमा दिए हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सारे उलूम बा के नुक्ते में जमा फरमा दिए हैं। और अब्दुल्ला बिन अब्बास याद रखो बा का नुक्ता मैं हूँ। तो अल्लाह करीम ने सारे उलूम मौला कायनात को अता फरमाए। और दीगर हदीस में अगर हम देखें तो ये आयत मुबारका जिसकी वजाहत में फिर रसूल अकरम ने हदीस इरशाद फरमाई कि वामिन अन्नासी मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। कुछ लोग ऐसे भी होते, मेरा रब कह रहा है, मेरा रब कहता है कुछ लोगों ने मेरे साथ सौदा कर लिया है, मेरे साथ तिजारत कर लिया। हम दुनिया में तो तिजारतें करते हैं और दुनियादारी में सारी ज़िंदगी गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि तिजारत वहाँ की जाए जहाँ से नफ़ा हासिल किया जाए। मेरा रब कहता है बाद लोगों ने मेरे साथ तिजारत कर ली है कि उन्होंने अपनी जान और माल मुझे दे दिए हैं, मैंने उसके बदले में उन्हें जन्नत अता फरमा दी है। लिहाजा जो सिर्फ अपनी जान दे, जो सिर्फ अपना माल दे, मेरे रब ने उससे भी जन्नत का वादा किया है। तो जो अली के लाल हुसैन की तरह करबला में अली असगर तक कुर्बान कर दे तो फिर मेरा रब सिर्फ उसे जन्नत नहीं देता, जन्नत की सरदारी अता फरमा देता है। तो कहा बाज़ लोगों ने ये सौदा मेरे साथ कर लिया। तो ये आयत मुबारक नाजिल हुई कि बाज़ लोग वो हैं जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपना नफ्स उसकी बारगाह में कुर्बान कर देते हैं, वह राज़ी हो जाए। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन अर्राज़ी साहिब तफसीर कबीर, इमाम कबीर अपनी तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका का शान नज़ूल वो रात है जिसे हम शबे हिजरत से ताबीर करते हैं कि मेरे आका जब हिजरत करने लगे और आप सूरह यासीन की आयात तिलावत कर रहे थे और आपने कंकर उनकी तरफ फेंके, वो नाबीना हो गए, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आज अली को अपने बिस्तर पे लेटा दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को अपने बिस्तर पे लेटाया। और यहाँ किबला आपकी तवज्जो से मैं जुमला ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल ने अली का इंतखाब क्यों किया? वो बड़ा मुश्किल इम्तिहान था, तलवारों का साया था, मौत ऊपर रक्स कर रही थी और अली बड़े आराम सुकून से वहाँ सो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि शेब अबी तालिब के 3 साल मौला कायनात ने इस रात को गुजारने के लिए मश्क और प्रैक्टिस की थी। और आपके वालिद गिरामी रात को बिस्तर लगता था, सोते मुस्तफ़ा थे और उठते मुर्तज़ा थे। तो इसीलिए आज वो बिस्तर मौला कायनात को दिया गया कि आपने वहाँ जो मेहनत की थी, जो सबक हासिल किया था, आज उसके अमली मुजाहरे का दिन है। तो किसी ने सवाल किया अली उस रात को फिर नींद भी आई थी या नहीं आई थी जब मौत का साया था? तो कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम उस रात जितनी पुरसकून नींद आई है सारी जिंदगी वो नींद नसीब ही नहीं हुई, क्योंकि मेरे रसूल का ये मेरे साथ वादा था कि ये रात भी गुजरेगी, अल्लाह तुझे सलामत भी रखेगा और फिर मदीना में हमारी मुलाकात भी करवाएगा। और मैं ये यकीन रखता हूँ कि रसूल अकरम की ज़ुबान से जो निकलता है मेरा रब उसे सच कर दिखाता है। तो उस रात को ये आयत मुबारका नाजिल हुई और जनाब इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ये कहते हैं कि मंजर ये था
کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیجا ہے رسول اکرم کے اس مبارک حجرے میں جہاں علی آرام کر رہے تھے. جناب جبریل آ کے علی کے سرہانے پہ کھڑے ہو گئے, میکائیل آ کے علی کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے علی آج پوری کائنات میں تیرے برابر کوئی نہیں ہے, تیری مثل کوئی نہیں ہے. اللہ عرش پہ فرشتوں کی مجلس سجا کر تیری اس محبت کا تذکرہ کر رہا ہے. تو اللہ کریم نے یوں اپنی رضا مولا کائنات شیر خدا کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. رمضان پاکستان رمضان پاکستان. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج 21 رمضان المبارک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اس واقعے کو بیان فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جب یہ رمضان المبارک کے ایام چل رہے تھے 10 رمضان کے بعد, تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے سحری اور افطار میں کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا. حتیٰ کہ مناقب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی 3 لقموں کے ساتھ سحری کرتے تھے اور 3 لقموں کے ساتھ افطار کرتے تھے 10 رمضان کے بعد. تو جب گھر والوں نے پوچھا کہ آپ بالکل کھا نہیں رہے, محسوس ہو جاتا ہے, تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو میرا پیٹ خالی ہو, بھرا ہوا نہ ہو. پھر آگے جب بات چلی تو 1 لقمے پر بات آ گئی, تو کہا کہ اب تو آپ بالکل ہی ترک کرتے جا رہے ہیں. تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ لیل و لیلتان, اب تو 1-2 راتوں کا معاملہ رہ گیا. اور آپ نے ابتداً رمضان کے ابتدائی دنوں میں اپنے دن غیر معمولی طور پہ بانٹ لیے تھے. روٹین ایسی نہیں تھی. 1 رات امام حسن کے ساتھ سوتے تھے, 1 رات امام حسین کے ساتھ, اور کبھی عبداللہ بن جعفر کے ساتھ, یوں بدل بدل کے سب کے ساتھ وقت دے رہے تھے, انٹرٹین کر رہے تھے, وصیتیں کر رہے ہوں گے, پیار شفقت دے رہے ہوں. تو جس رات شہادت تھی, حضرت علی جب اٹھتے ہیں فجر سے پہلے, امام حسن علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور امام حسن کو بلا کے فرماتے ہیں کہ حسن میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب میں میں نے تمہارے نانا جان کو دیکھا ہے, اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے علی مجھے معلوم ہے کہ تمہیں یہاں سکون سے نہیں رہنے دیا گیا. داخلی خارجی خلفشار تو تھے بھی صحیح, داخلی سازشیں بھی بہت شروع ہو گئی. تو تم اب دعا کرو امت کے لیے, میری امت کے لیے دعا کرو. اشارہ تھا اختتامی وقت کی طرف. تو حضرت علی فرماتے ہیں, جس کو شہادت نواسہ سید الابرار میں مفتی عبدالسلام قادری صاحب نے, اہل سنت کے عالم ہیں, انہوں نے اس کی تخریج کی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے دعا کی جو خواب میں حضور کو سنائی, اور وہ جاگ کے امام حسن کو بتا رہے ہیں کہ میں نے پھر رسول اللہ کے حکم پر دعا یہ کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے سکون دے اور مجھے اس جگہ سے بہتر جگہ لے جا, اور یہ چونکہ میری بے قدری کر چکے ان پر مجھ سے بدترین بندہ مسلط کر دے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, حضرت امام حسن یہ بات سنتے ہیں, آگے تھوڑے دن گزرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر فجر کے لیے نکلتے ہیں, اذان ہوتی ہے, فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں. تو رستے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ بعض روایتوں میں ہے کچھ پرندے, کچھ جانور, مرغابیاں, بطخیں, وہ حضرت علی کو جانے سے روکتی ہیں, ٹھوکے مارتی ہیں رستے میں کہ رک جائیں. لیکن آپ جاتے ہیں تو 2 روایات ہیں. آپ مسجد جامعہ مسجد کوفہ میں جماعت کرانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. تو ابن ملجم, جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا تھا حضرت علی کو بہت پہلے کہ اللہ نے 2 بدبخت ایسے ہیں جن کے بدبختی پر مہر تصدیق ثبت ہے. ایک وہ بدبخت جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹے گا, اس کو شہید کرے گا, اور دوسرا وہ بدبخت جو تیری داڑھی کو خون آلود کرے گا, یعنی تجھے شہید کرے. تو 2 روایتیں ہیں. فجر کی سنتیں آپ نے جاتے ہی نیت کی, تو یا سنتوں میں یا فرض کی جماعت کر رہے تھے, تو وہ پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس نے کن پٹی پر وار کیا اور زہر آلود تلوار کے ساتھ وار کیا جو یہاں تک گردن تک آ گئے. کوہرام مچ گیا مسجد میں, ہر جگہ کوہرام. امام حسن علیہ السلام نے اسی وقت آپ کے امامہ کو کھول کر اس کپڑے کے ساتھ ایک دفعہ فوری طور پہ زخم کو باندھا. تو باندھنے کے بعد عمرو بن لقمان بہت بڑے حکیم تھے, وہ تشریف لے کر آئے, حضرت علی کے محب تھے. انہوں نے آتے ہی جب زخم کو کھول کے دیکھا تو وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ زخم جاں بر ہونے والا حسن اور حسین نہیں ہے, اور پھر یہ زہر آلود تلوار کا لگایا ہوا زخم. حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے چھوڑو حسن, سب سے پہلے نماز کو مکمل کراؤ, مسلمانوں کی نماز نہ رہ جائے. حضرت امام حسن نے جماعت مکمل کروائی, اور جماعت کو مکمل کر کے پھر حضرت علی کو گھر لے گئے. حضرت علی فرما رہے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا, اگر میں بچ گیا. اب یہ عدل و انصاف کا عالم دیکھیں کہ ایک شخص جس نے ظلماً یہ کام کیا ہے اس سے متعلق فرما رہے ہیں کہ اگر میں بچ گیا تو پھر میرے بدلے کا قتل اس پر واجب نہیں ہے, اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو اتنی ہی ضرب لگانا جتنی سے مجھے ضرب لگا.
اللہ کی شان دیکھیں۔ اب حضرت مولا علی کو لے جاتے ہیں اور حضرت علی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنا حضرت علی کے دور میں کوفہ میں کوئی یتیم کبھی بھوکا نہیں سویا تھا، لیکن جب طبیب نے کہا کہ حضرت علی کو دودھ پلایا جائے اور کچھ نہ دیا جائے تو روایات میں ہے کہ کوفہ کے یتیم بچے اپنے پیالوں میں دودھ لے کر حضرت علی کے لیے آ گئے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ خون بہہ رہا تھا اور کوئی اس میں حال جاں بر ہونے کی پوزیشن نہیں تھی، تو پھر حضرت علی نے آسمان، یہ نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی نے آسمان کے تارے کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا اور اس کے بعد وصیت فرمائی۔ وصیت علامہ صاحب فرمائیں گے، میں وہ جملے پر بات کو ختم کروں گا۔ حضرت علی نے آسمان کے تارے کو مخاطب، یہ سیرت علی ہے، ہم جو ذاکرین علی اور علی کا ذکر کرنے والے ہیں ہم سیرتوں سے بہت دور ہیں، تو علی کی سیرت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آسمان کے تارے تو گواہ ہو جا، آج علی اس لیے علی کی کمر بستر پہ لگی ہوئی ہے، دراز ہے کہ آج علی میں سکت ہی نہیں کھڑے ہونے کی۔ جب تک علی میں کھڑے ہونے کی سکت تھی، علی کبھی غفلت سے نہیں سویا کہ اس کا رب جاگ رہا ہو اور علی سو رہا ہو۔ علی شبِ دار تھا، علی انصاف پسند تھا، علی سچا تھا، علی امین تھا، امانت دار تھا، علی غریبوں کا پرسان حال تھا، علی یتیموں کا ماوا تھا، علی بیواؤں کا ملجا تھا۔ یہ علی کی سیرت تھی جس کو ہم نے اپنانا ہے۔ بس اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ادھر سے صدا بلند ہوتی ہے اور پھر صدا آتی ہے کہ آپ کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک ایسی وصیت فرمائی جو سنہری حروف سے تاریخ کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سمیع بھائی، واقعہ شہادت تو ہم نے سنا، لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کی شہادت کا سبب کیا تھا، سبب شہادت کیا تھا دراصل جس کی وجہ سے یہ شہادت ہوئی، تو اسے ہم ایسے سمجھنا چاہیں گے کہ مولا کائنات شیر خدا کا جو لقب ہے جو سب سے مشہور ہے وہ ہے حیدر، اور حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر۔ اب عربی زبان میں شیر کے لیے بہت سارے القابات استعمال ہوتے ہیں۔ اسد بھی آپ کا لقب ہے، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شیر کو کہا جاتا ہے، زیغم بھی شیر کو کہا جاتا ہے، غضنفر بھی شیر کو کہا جاتا ہے، حمزہ بھی شیر کو کہا جاتا ہے، عباس بھی شیر کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ واحد خاندان ہے کائنات کا جس میں اللہ نے سارے شیر جمع فرما دیے ہیں۔ بے شک۔ اسد بھی اس خاندان میں نظر آتا ہے، حمزہ بھی اس خاندان میں نظر آتا ہے، عباس بھی اس خاندان میں نظر آتا ہے، حیدر بھی نظر آتا ہے۔ لیکن حیدر کس شیر کو کہتے ہیں، اگر ہم وہ معنی سمجھیں گے تو آپ کی شہادت کا سبب ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اسد وہ شیر ہوتا ہے جو اپنی کچھار میں بیٹھا ہو، جب شیر کچھار سے باہر نکلتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے تو وہ اسد زرغام بن جاتا ہے۔ یہ اہل محبت نے ان کی وضاحت کی ہے۔ اور وہی زرغام جب شکار پہ نظر ڈالتا ہے تو وہ غضنفر ہو جاتا ہے۔ وہی غضنفر جب شکار کی طرف دوڑنا شروع کر دے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ وہی حمزہ جب شکار پہ حملہ آور ہو کے اسے دبوچ لے، اسے سانس بھی نہ لینے دے تو وہ عباس ہو جاتا ہے۔ اور وہی عباس جب شکار کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے تو اسے حیدر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ وہ شیر ہے، وہ حیدر ہے جس نے بدر میں بھی شجاعت دکھائی ہے، جس نے احد میں بھی شجاعت دکھائی ہے، جس نے خندق میں اور خیبر میں بھی شجاعت دکھائی ہے۔ اب اس شجاعت کا اثر تھا کہ جو چلتے چلتے پھر آپ کی شہادت پہ منتج ہوا ہے۔ ان ساری جو آپ نے جنگیں لڑی ہیں، بہادری ہے، شجاعت ہے، اس کا پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا، کیونکہ مولا کائنات شیر خدا نے ہر طرف تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پھر جب آپ نے وصیت فرمائی جس کی طرف قبلہ نے اشارہ کیا، تو وصیت آپ نے امام حسن کو بھی فرمائی اور امام حسین کو بھی فرمائی، دونوں کو وصیت فرمائی ہے، لیکن ان کے ذریعے قیامت تک آنے والی رسول اللہ کی ساری امت کو وصیت فرمائی ہے۔ اس کیفیت میں جب موت سامنے نظر آ رہی ہے، آپ نے دونوں کو بٹھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنا تقوی اپنے انبیاء کی اطاعت میں رکھا ہے، تو انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان ایسا ہو جو دین کی حدود سے تجاوز کر رہا ہو تو اسے دین کی حدود سے تجاوز کرنے سے روکنا ہے، اس کی بغاوت کو روکنا ہے۔ اور اگر وہ صلح کی طرف آ جائے، سر جھکانے کی طرف آ جائے، تو پھر لڑائی نہیں کرنی، پھر صلح کرنی ہے۔ یہ آپ نے دونوں کو وصیت فرمائی ہے۔ اور تمہارا کوئی بھی عمل ہو، وہ ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو، وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے ابتداء عرض کیا کہ سامنے تو وہ دونوں بیٹھے تھے، لیکن وہ وصیت میرے لیے بھی ہے، وہ وصیت سارے سننے والوں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا بطور خاص، میں قرآن سے محبت کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں نماز سے محبت کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، جہاد سے محبت کی وصیت کرتا ہوں، یتاما
یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضور سے سرور کل جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑوسیوں کے حقوق سنے تھے، اور جب آپ بیان کر رہے تھے مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے پڑوسی کو وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ آقا کریم نے ایسے حقوق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وصیت کرنے والا تو ظاہری طور پہ پردہ کر گیا، لیکن جن دونوں کو وصیت کی گئی تھی ان دونوں نے وصیتوں پہ ایسا عمل کیا ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام نے بھی وصیت پہ عمل کیا، امام حسین نے بھی وصیت پہ عمل کیا، اور قرآن سے اور نماز سے ایسے محبت کی ہے کہ سر کٹا ہے جناب امام حسین کا کربلا میں تو سجدے کے حال میں، یعنی گویا آپ نے یہ پیغام دیا ہے، جب شمر نے روکا کہ سر کٹنے والا ہے، سر جھکانا نہیں ہے، تو آپ نے اپنے بدن سے، باڈی لینگویج سے یہ پیغام دیا ہے، میں نے اس سر کو کرنا ہی کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا نہ ہو۔ آپ نے سر جھکا کے بابا کی وصیت پہ پہرا دیا، سر کٹوایا، پھر جب وہ نیزے کی نوک پہ چڑھا تو سر سب سے بلند نظر آ رہا تھا، اور پھر کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کر کے آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ ہم قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم نماز سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو آخری جملہ صرف میرا یہ ہے، کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، اسلام کے دامن میں تو بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب کا۔ سبحان اللہ، اسلام سبحان کے اللہ، دامن میں جزاک بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، ہمارے دونوں بھائیوں کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج کے بہت ہی اہم دن وقت نکالا، بہت بہت شکریہ رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا۔ یہاں پہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم غلام مصطفیٰ قادری سے ریکویسٹ کریں گے کہ کلام پیش کریں۔ لم یاتی نذیر کفی نظر، لم یاتی نذیر کفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، آنا فی آتشیوں و سخاکات، اے گے سوئے پاک ابر کرم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم، برسن ہارے ریم جھم برسن ہارے ریم جھم ریم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، البحر ولا والموج طغى، من بے کسو طوفان ہوش روبا، من بے کسو طوفان ہوش روبا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نैاں پار لگا جانا، موری نैاں پار لگا جانا، الروح فدا کا فسد گھر کا، یک شعلہ دیگر بر زن عشقا، یک شعلہ دیگر بر زن
عشقا مورا تن من دن سب بھوگ دیا مورا تن من دھن سب تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہی بانا دکھتا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیاتی نظیروں کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج